آج کا سبق ہے 5 وقت کی نماز کی رکعات. 5 وقت کی نمازوں کی رکعات. فجر کی کتنی رکعات ہیں؟ 4. 2 سنت اور 2 فرض. کل کتنی ہو گئی؟ 4. نماز فجر کی بڑی فضیلت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت میری امت کے لیے آسمان سے رزق اتارا جاتا ہے. آسمان سے رزق اتارا جاتا ہے. اور دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہر شے اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتی ہے. اللہ کا ذکر کرتی ہے. نماز فجر کی بڑی فضیلت ہے. فجر کی نماز کی کتنی رکعات ہیں؟ 4. 2 سنت اور 2 فرض. کل کتنی ہو گئی؟ 4. آگے نماز ظہر آتی ہے. نماز ظہر کی 12 رکعات نماز ہے. کتنی؟ 4 رکعات نماز سنت موقدہ اور سنتوں کے بعد 4 رکعت نماز فرض. 4 رکعت نماز فرض. 4 رکعت نماز فرض. اور فرضوں کے بعد پھر 2 سنت اور 2 نفل. 2 سنت اور 2 نفل. کل کتنی ہو گئی؟ 12. آگے عصر کی نماز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں بیان کیا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کیا کرو. درمیانی نماز کی یعنی اس کی پابندی کیا کرو. عصر کی 8 رکعت نماز ہے. کتنی؟ 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ. اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. عصر کی کتنی نماز رکعت ہیں؟ 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ اور 4 رکعت نماز فرض. 4 رکعت نماز فرض. کل کتنی ہو گئی؟ 8. اسی طرح آگے نماز آتی ہے نماز مغرب. نماز مغرب یہ شام کی نماز ہے. کتنی؟ اس کی کتنی رکعت ہیں؟ 7. کتنی؟ 3 فرض. 3 فرض. پھر 2 سنت اور 2 نفل. کل کتنی ہو گئی؟ 7. اس سے آگے نماز عشاء. نماز عشاء کی نماز اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی پھر اس نے ارادہ کیا، نیت کی کہ میں فجر کی بھی نماز ادا کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے پر اس کو نصف رات عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور جس نے پھر اسی نیت اور ارادے سے صبح فجر کے وقت اٹھا اس نے فجر کی نماز ادا کی اور باجماعت ادا کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی. ٹھیک ہے، کتنی فضیلت ہے نماز عشاء کی. اس کی 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. پھر 4 رکعت نماز فرض. 4 رکعت نماز فرض. اور فرض کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. ان کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا، نماز کو ضائع کرنے والا اور غفلت کا شکار ہونے والا گناہگار کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب کا مستحق ٹھہرائے گا. اور نماز کو ہلکا جاننے والا، نماز کو جان بوجھ کر ضائع کرنے والا سخت گناہگار ہوگا. 4 رکعت نماز فرض. فرضوں کے بعد پھر 2 رکعت نماز سنت. 2 رکعت نماز سنت.
اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل۔ اس سے آگے جو ہم وطر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ وطر طاق ہیں۔ وطر کتنے ہیں؟ طاق، یعنی کہ 3 رکعت نماز وطر۔ یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ ایک رات کی نماز ہے جو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ وطر رات کی نمازوں میں سے ایک ایسی نماز ہے جو ہم پر جس کا پڑھنا واجب ہے، جس کا پڑھنا واجب ہے، اور واجب فرضوں کے قریب میں اس کا درجہ آتا ہے۔ یہ ایک رات کی الگ سے نماز ہے جو عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اس صورت میں کہ کہیں سو جانے کے بعد وطر کی نماز قضا نہ ہو جائے، یعنی کہ ترک نہ ہو جائے، اس لیے اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، عشاء کی نماز کے، اور یہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر وطروں کی قضا کرتا ہے اور وطروں کو یعنی کہ ہلکا سمجھتا ہے اور وطر نماز کو ضائع کرتا ہے، جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ سخت گناہگار ہوگا۔ اور اس کے بعد وطروں کے بعد 2 رکعت نماز نفل، یہ کل عشاء کی نماز کے ساتھ 3 وطر ملا کر 17 رکعت نماز بنتی ہے۔ کتنی؟ 17۔ کتنی؟ 17۔ اب سوال یہ ہے کہ بعمل مجبوری، بھئی ایسی کون سی مجبوری ہے جو نماز کو بھی تاخیر کر دی ہے، نماز میں تاخیر کر دی جائے؟ تو نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اگر آپ سفر کے دوران ہیں تو 4 فرضوں میں سے 2 فرض پڑھیں گے قصر، سفر کے اندر فجر کی پوری پڑھیں گے، ظہر کے 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض پڑھیں گے، عصر کے 4 فرضوں میں سے قصر دوران سفر 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہیں، یہ 3 ہی پڑھیں گے۔ کتنی پڑھیں گے؟ عشاء کے دوران اگر آپ سفر پر ہیں، مسافر ہیں شرعی طور پر، ٹھیک ہے، تو عشاء کے 4 فرض ہیں اور آپ سفر میں ہیں، قصر کتنی پڑھی جائیں گی؟ 2۔ وطر 2 نہیں پڑھیں گے، وطر 3 ہی پڑھے جائیں گے۔ وطر کتنے پڑھے جائیں گے؟ 3 ہی پڑھے جائیں گے۔ اگر آپ مقامی ہیں، سفر پر نہیں ہیں، مقیم ہیں، تو پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر آپ مسافر ہیں تو پھر فقط صرف فرضوں میں سے اس کو نصف فرض پڑھیں گے، 4 میں سے 2 پڑھیں گے، 2 ہی پڑھنے ہیں اور 3 ہی پڑھنے ہوں گے۔ تو یہ تھی ہماری 5 وقت کی رکعات کا سبق۔ اللہ تعالیٰ طلباء کے علم کے اندر، عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔